سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس ابن صفی مرحوم کی تصانیف کی سیریز میں آپ کی میزبان ایلیا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پیش خدمت ہے دھوئیں کی تحریر، چیپٹر 3 عمران سیریز۔ کیپٹن خاور کی موٹر سائیکل گرانڈ ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ وہ اسے پورچ تک دھکیلتا ہوا لے گیا، پھر ایک کنارے کھڑی کر کے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کے چیف آفیسر X2 نے اسے اطلاع دی تھی کہ کیپٹن جعفری گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں مقیم ہے۔ اس نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ ہر حال میں جعفری سے رابطہ قائم رکھے۔ 16ویں کمرے کے سامنے پہنچ کے اس نے بند دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے آواز آئی۔ خاور۔ دوسرے ہی لمحے میں اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ جعفری سامنے کھڑا تھا، لیکن خاور اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا کیونکہ اس نے اپنی گھنی داڑھی منہ سے صاف کرا دی تھی اور پہلے کی نسبت میں کم عمر نظر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ جعفری نے حیرت ظاہر کی۔ X2 کی عنایت ہے، خاور کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جعفری نے کہا، X2 تو یقیناً کوئی بھوت ہے۔ یہ جملہ ہم اتنی بار دوہرا چکے ہیں کہ اب اس میں کوئی جاذبیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ کیپٹن خاور نے خشک لہجے میں کہا، اب وہ بھوت ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے اس کی خبر رہتی ہے کہ ہم دن بھر میں کتنی سانس لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھو، جعفری نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جعفری بری طرح بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ جب وہ کہہ چکا تو خاور نے اس کے مکان میں اپنی کارگزاریوں کا تذکرہ کیا اور بولا، آخر والٹن X2 سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ خدا جانے، جعفری برا منہ بنا کے بولا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ دفتن میز پہ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دیکھو کون ہے، جعفری نے کہا۔ کیپٹن خاور نے ہاتھ اٹھا کے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے بولنے والی ہوٹل کے ٹیلی فون ایکسچینج کی لڑکی تھی۔ کیا 16ویں کمرے میں کوئی مسٹر خاور موجود ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی میں بول رہا ہوں۔ دیکھیے، ہولڈ آن کیجیے، آپ کی کال ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، کون ہے؟ خاور اسپیکنگ۔ X2، تم وہاں پہنچ گئے ہو؟ جی جناب، کوئی خاص بات ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کہ جعفری نے اپنی داڑھی مجھے صاف کرا دی ہے۔ اچھا، کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ دو آدمی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے گرانڈ ہوٹل تک آ گئے ہیں؟ اوہ، کیپٹن خاور کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، اور وہ دونوں اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں تمہارے منتظر ہیں۔ کچھ دیر قبل ان میں سے ایک 16ویں کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ سنو، کیپٹن جعفری کی زندگی خطرے میں ہے۔ چند نامعلوم آدمیوں کو شبہ ہے کہ والٹن نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ خاور گھگھیایا۔ تم اس وقت کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک کہ میں تمہیں دوبارہ فون نہ کروں۔ دروازہ اندر سے بند رکھنا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا۔ کیپٹن خاور نے ایک طویل سانس لی اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خاور ریسیور رکھ کے جعفری کی طرف مڑا، پھر اس نے کہا، تم تو واقعی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ کیوں؟ خاور نے اپنی اور X2 کی گفتگو دہرا دی۔ جعفری کچھ نہ بولا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا۔ دوسری طرف عمران اور اس کی دوست روشی گرانڈ ہوٹل کے ایک میز پہ بیٹھے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ روشی کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے دوربین گیلیلیو نے بنائی تھی، اور عمران کہہ رہا تھا، نہیں، دنیا کی سب سے پہلی دوربین گرداس پور کے شیخ چھتانی نے بنائی تھی۔ بات بڑھ گئی تھی۔ روشی میز پر گھونسا مار کے بولی، تم لوگ ہمیشہ کے تنگ نظر ہو۔ جہاں مغرب نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور تم نے نعرہ لگایا، ارے یہ تو صدیوں پہلے کسی مسلمان نے بغداد میں بنائی تھی۔ میں گرداس پور کی بات کر رہا ہوں، جہاں بہت اچھا گڑ بنایا جاتا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ انگلینڈ یا امریکہ والے اتنا اچھا گڑ نہیں بنا سکتے۔ مت بکواس کرو، میں نہیں جانتی کہ گڑ کسے کہتے ہیں۔ یہ لو، جب تم نہیں جانتی تو بیچارے انگلینڈ والے کیا جانتے ہوں گے؟ اگر انہوں نے 200-400 سال بعد گڑ بنا بھی لیا تو سمجھیں گے کہ گڑ ہماری ایجاد ہے۔ بھائی واہ! اور اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ تو 400 سال پہلے ہی گرداسپور والوں نے بنایا تھا، تو تم جیسی کوئی تنگ نظر عورت کو ایسے ہی تاؤں آئے گا۔ گڑ کیا چیز ہے؟
روشی جھنجلا کر بولی، بڑی بری چیز ہے۔ عمران سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا، یہ گفتگو اتنی اونچی آواز میں ہو رہی تھی کہ دونوں سنجیدہ بھی تھے، اور کہ ان کے قرب جوار کی میزوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اب بتاؤ نا کیا چیز ہے، روشی نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارے بھائی چھوڑو بھی، نہیں، بتاؤ، تمہیں بتانا پڑے گا۔ گڈ، عمران سوچتا ہوا بولا، کس طرح سمجھاؤں؟ اچھا میں تمہیں دکھا دوں گا کسی دن۔ ساتھ ہی عمران نے روشی کو اشارہ کیا اور روشی خاموش ہو گئی۔ اچھا تم یہیں انتظار کرو، میں ابھی گڑ لا رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ روشی وہیں بیٹھی رہی۔ اس بہت دلچسپ داستان کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل اردو کرائم تھرلر کو سبسکرائب کیجیے اور دوسروں سے بھی کروائیے، شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ہمارا انداز بیان پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔